أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں پھر ایک بار استقبال رمضان کے ایپیسوڈ نمبر 3 میں، جس کا عنوان ہے رمضان میں گھر پہ تراویح. اور جیسے ہی رمضان کا چاند دکھے گا، ایک بہت اہم سوال ہمارے دماغ میں آئے گا کہ ہم تراویح کیسے پڑھیں، اور تراویح اگر گھر پہ پڑھیں گے بھی تو ہم زیادہ قرآن نہیں سن پائیں گے، نہ ہی تلاوت کر پائیں گے. تو آئیے دیکھتے ہیں لاک ڈاؤن میں رمضان میں تراویح کا اہتمام کیسے کریں انشاءاللہ. لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں بے شک ہمیں گھر پر ہی عبادت کرنی پڑے گی. ایک اہم چیز ہمارے دماغ میں آئی ہوگی کہ تراویح کیسی پڑھی جائے، اور اگر پڑھیں گے بھی تو بہت کم قرآن پڑھنے یا سننے ملے گا. لاک ڈاؤن کے ان دنوں میں رمضان میں گھر پہ تراویح پڑھنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر ہمیں نماز میں قرآن کی زیادہ تلاوت کرنی ہے تو ہم نماز میں قرآن کے مصحف یعنی قرآن کی کاپی سے پڑھ سکتے ہیں. نفل نماز کے دوران مصحف یعنی قرآن کے کاپی سے پڑھنے میں کچھ بھی پرابلم نہیں ہے، جیسے کہ قیام اللیل. لیکن فرض نمازوں کے معاملے میں ایسا کرنا کچھ اسکالرز کے حساب سے مکروہ ہے، کیونکہ زیادہ تر معاملوں میں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ضرورت ہے تو اس معاملے میں مصحف سے پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے. اس کا ذکر آتا ہے المغنی میں والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 335. شیخ بن باز رحم اللہ سے پوچھا گیا کہ کیا امام کے لیے فرض نماز کے دوران مصحف سے پڑھنے کی اجازت ہے، خاص کر کے جب لمبی نماز پڑھنے کی ضرورت ہو، جیسے کہ فجر کی نماز ہے اور امام کے غلطی کرنے یا بھولنے کے چانسز ہیں؟ شیخ بن باز رحم اللہ کا جواب ہے، اگر اس کی ضرورت ہے تو اس کی اجازت ہے، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ تراویح میں مصحف سے پڑھنے کی اجازت ہے جس نے قرآن کو یاد نہیں کیا، ٹھیک اسی طرح جیسے کہ تراویح میں مصحف سے پڑھنے کی اجازت ہے اس کے لیے جس نے قرآن کو یاد نہیں کیا. ذکوان جو عائشہ رضی اللہ عنہا کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے، رمضان میں نماز پڑھتے ہوئے مصحف سے پڑھ کر سناتے تھے، یعنی قرآن کی کاپی کا استعمال کرتے تھے، ایسا کہ صحیح البخاری کی حدیث میں درج ہے. فجر کی نماز میں لمبی رکعت پڑھنا سنت ہے، اسی لیے اگر امام نے المفصل یا باقی قرآن سے کچھ بھی یاد نہیں کیا ہے تو ان کے لیے مصحف سے پڑھنے کی اجازت ہے. لیکن یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے یا کم سے کم المفصل کو یاد کرے تاکہ اسے مصحف سے پڑھنے کی ضرورت نہ پڑے. المفصل قرآن کے اس حصے کو کہتے ہیں جو سورہ قاف سے شروع ہوتا ہے اور قرآن کے آخر میں ختم ہوتا ہے. جو کوئی بھی قرآن کو یاد کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے گا. قرآن میں ذکر ہے سورہ الطلاق میں سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2 میں، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور کوشش کرتا ہے وہ اس کے لیے ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ بنائے گا. قرآن میں ذکر ہے سورہ القمر میں سورہ نمبر 54 آیت نمبر 17 چیپٹر نمبر 54 ورس نمبر 17 میں، اور ہم نے یقیناً قرآن کو سمجھنے اور یاد کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے، پھر کیا کوئی ایسا ہے جو یاد رکھے گا؟ یعنی قرآن کے مصحف قرآن کے کاپی کو ہم فرض نمازوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں اگرچہ کہ ہمیں قرآن یاد نہیں ہے، اور تراویح میں بھی یعنی قیام اللیل میں بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں. اور خاص کر کے میں یہاں پہ ایک بات بتاؤں گا کہ کوئی آسان کاپی قرآن کی بڑی پرنٹ والی اپنے ساتھ رکھیں، بازو میں ایک ٹیبل پہ اس کاپی کو رکھیں تاکہ جب ہم نماز شروع کریں تو ہم لے سکیں اور قرآن پڑھ سکیں.
اور رکوع میں جانے کے پہلے پھر سے ہم اس کاپی کو اس ٹیبل پہ رکھ سکیں. یا سب سے بہترین طریقہ ہے موبائل فون. موبائل فون کے قرآن کے ایپ میں آپ قرآن کو پڑھیے اور یاد رکھیے کہ نماز پڑھتے وقت اپنے موبائل فون کو فلائٹ موڈ پہ رکھیے تاکہ کوئی کال آنے سے آپ کو ڈسٹرب نہ ہو. اور رکوع میں جانے کے پہلے آپ کے موبائل فون کو جیب میں رکھ سکتے ہیں یا پھر بازو کے ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں قرآن کی کاپی کا استعمال کر کے یا موبائل فون میں ایپ کا استعمال کر کے انشاءاللہ. جماعت گھر پہ ہو تو امام کے پیچھے مرد حضرات اور بچے اور پھر اس کے پیچھے عورتیں اور بچیاں. نماز کے لیے اگر گھر کا ایک حصہ الگ سے طے کیا ہوا ہے تو وہ سب سے بہتر ہے. تو stay home, stay safe, have a blessed Ramadan and remember me in your prayers. Assalamu alaikum.